السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علامہ کیسے ہیں صاحب، حضور؟ کیا ٹھیک حال ہے، ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، خیریت سے ہیں. آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت صحیح ہے؟ جی جی، اللہ کا شکر ہے. لگتا ہے کوئی آپ کی دعا 5-10 کلو آپ نے وزن کم کیا ہے. صحیح ہے. جی ہاں جی، کمزور ہے وہ تو، بس اسی طرح ہی ہے. وزن کم ہے، چلیں ذرا پرہیز چلیں، چل وہ رہی ہے. دعا ہے کہ آپ کی طبیعت صحیح ہو انشاءاللہ. ورزش کی ہوگی زیادہ، اللہ تعالیٰ. ہاں جاگنگ ورزش کرتے اچھا. ہیں؟ جی صاحب بولیں. جی وہ کچھ دوائیاں لے رہا ہوں نا، وہ جو اسٹیٹن کیا ہوتی ہیں اچھا اچھا ہارٹ کے متعلق نا، اچھا تو اس سے ذرا تھوڑی سی گوشت کم کھا رہے ہیں، صحیح. کمزوری ہوگی. تو یہ میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں. یہ کچھ دو سوالات ہیں قرآن جی مجید صاحب. کی آیات ہیں، ان کی تشریح وغیرہ، اس میں کچھ جو چاہتے ہیں کچھ صرف اور نحوی ترکیب کے اعتبار سے ہمارے تعلیم کے لیے حاضر ہوئے ہیں. جی سر، بسم اور اللہ. دو حدیث ہیں. یہ پہلا قرآن پاک کی جو آیات ہیں، وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ ہے نا. تو اس میں یہ آپ کے علم میں ہی ہے، سورۃ الصافات، سورۃ انبیاء ہے، سورۃ القلم، اور اسی طرح ایک اور ہے سورہ. اس میں یہ ان کا واقعہ ذکر ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. یعنی سورۃ القلم اگر نکال دیں تو وہاں سے عبارت پڑھ لیں. آپ تو کون سی اگر آیت نمبر میں ہے قلم میں؟ ایک وہ ہے 49، یعنی 48. آپ پڑھیں عربی کچھ پڑھیں، میں نکال دوں گا. آپ عربی کچھ الفاظ پڑھیں. ہاں. فاصبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس بسم اللہ حکم الرحمن ربک. الرحیم. فاصبر لحکم ربک ولا ہو گیا. تکن کصاحب الحوت اذ نادى هو مکظوم. اس کی ذرا اس میں تشریح آپ کو کریں. اعراب چاہیے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں بھی یہ ذکر کیا، اور دوسری جگہ بھی مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بستی کو نہ چھوڑیں. تو یہ آپ کا اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا، یہ کیا آپ اس کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا ان کے، یہ اللہ تعالیٰ کی جی سر. وَهُوَ مذموم لولا ان تدارکوا نعمت من ربہ جی سر، لنبذ میں بھی کھول لیتا ہوں، میں وهو تفسیر لے کے مذموم. آتا ہوں. ایک منٹ. جی سر. مجھے لگتا ہے اس سورۃ القلم جو ہے، لولا ان تدارکوا، یہ ذرا باریک لکھا ہوا ہے اس میں. نمبر 8. ایک منٹ میں نکالتا ہوں. اگر نہیں مل رہا تو میں پڑھ دیتا ہوں، پھر مل آپ گیا نہیں، آیت تو مل گئی ہے. تفسیر نکالو ہے نا. جی جی. 49 نمبر نہیں آیا. 49 نمبر ہے، 48 نمبر ہے. 48 ہے. فاصبر لحکم نہیں، ربک. اس میں 48 تینوں چھوٹی 48 چھوٹی آیتیں ہیں، تینوں کو ملا کے پڑھے نا، پھر سیاق و سباق اور اس کی تشریح دیکھیں، فرما یہ جو دیجیے. آیت ہے نا جس کے متعلق آپ نے سوال کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ ناداہ وهو مکظوم. اس کے متعلق حدیث یہ ہے ہمارے ہاں. اور 49 میں ذرا سخت الفاظ ہیں نا، اگر ان کو ان کے رب کی طرف سے نعمت نہ پہنچتی تو وہ ضرور، اب اس کا ترجمہ میں نہیں کرنا چاہتا، وَهُوَ مذموم، میدان میں پھینک دیے جاتے. میں اس کا بھی دکھا دیتا ہوں. بس ان کے رب نے ان کو چن لیا اور پھر صالحین میں شامل فرما دیا. آیت نمبر 50. اچھا، یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے تھے نا، شہر کو چھوڑ کے نکل گئے تھے. تو دریا میں چلے گئے. دریا میں انہوں نے وہاں پہ طوفان آیا تھا، رقعہ لگایا تھا لوگوں کے، ان رقعے میں لاٹری میں ان کے نام نکل آئی تھی، تو ان کو دریا سے کشتی سے پھینک دیا تھا. تو وہ مچھلی کے پیڑ میں گئے تھے. وہاں پہ کچھ عرصہ مچھلی نے سمندر پورا گھمایا ان کو. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیڑ سے زندہ نکال دیا. تفسیر البرہان میں اس کو متعلق حدیث یہ ہے، یہ تفسیر ہے البرہان سید ہاشم بحرانی رحمہ اللہ کی،
نمبر 8 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. فاصبر لحکم ربک كصاحب الحوت یعنی یونس صاحب حوت سے مچھلی والا. صاحب حوت یعنی مچھلی والا. وہ نوح علیہ السلام ہے. لما دعا على قومه ثم ذهب مغاضبا کہ انہوں نے اپنے قوم پہ کو بددعا دی اور غضب میں کہ یہ لوگ مان نہیں رہے، وہاں چھوڑ کے چلے گئے. اچھا، امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے نادا وہو مکذوم یقول مغموم، وہ غم کے ساتھ چلے گئے. اب اس کے بعد والی جو آیت ہے نا، اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے. جو بعد والی آیت ہے شاید ہے. اچھا. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت اس پہ نازل نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو انہوں نے ان سے جو ترک اولا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نہ بخشتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں وہ ذبح ہو جاتے، مر جاتے. شاید مچھلی ان کو پھینک دیتا یا مچھلی ان کو آدھا کھا کے نکال دیتا، تو پھر ان کا جثہ مبارک جو ہے سمندر کے لہروں کے ساتھ وہ سمندر کے کنارے آ جاتی نا. ایک آدمی جو سمندر میں غرق ہو چکا ہے، مچھلیوں نے بھی کچھ اس کو کھا لیا ہے، تو اس کا جسم کیا ہوتا ہے، لہر کے ساتھ اس کو کنارے لے کے آتے ہیں نا لہر، تو وہ سمندر کے کنارے پھینکی جاتی اور وہ مذموم کہ اس کی دنیا و آخرت میں اس کی مذمت ہے کہ اس نے اللہ کی جانب سے اس نے ایک کام جو ترک اولا تھا کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے عذاب ہوئی. اس طرح ہو جاتا. اس کے متعلق حدیث یہ ہے لولا ان تدارکہ نعمت من ربی قال النعمہ الرحمہ، اللہ کی جانب سے ان پر رحمت نہ ہوتا. لنبذ بالعراء قال العراء الموضع الذي لا سقف له. عراء سے کیا مراد ہے؟ اس کو عراء میں پھینکا جاتا. عراء یعنی وہ دریا کے کنارے، وہاں پہ کوئی سقف نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، بیابان میں اس کو پھینکا جاتا، سمندر کے لے کے آ جاتے. اچھا، بس یہی ہے اس کے متعلق. اس سے آگے پھر اگلا آیت ہے نا، اگلی آیت ہے. ہاں اچھا، اس میں اگر اجازت ہو تو یعنی اس میں اشکال کچھ معترضین یہ یعنی طرف سے کہہ لیں ذرا سخت سوال ہے. یہ کیا انبیاء کے بارے میں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے سے بظاہر سامنے حکم سن کر اور انہوں نے وہ خطا کی، یا کیا اس کو کہنا چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کیا یہ؟ تو یہ دیکھیں، یہ آدم علیہ السلام کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ آدم سے غلطی نہیں ہوئی، آدم کو دھوکہ دیا شیطان نے نا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت سے مت کھائیں، اس درخت سے، اور وہ درخت ایسا تھا کہ اس کے ساتھ فرشتے گارڈ تھے. یہ حدیث ہے ہمارے پاس تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں. فرشتے اس درخت کو گارڈ کرتے تھے، محافظت کرتے تھے، سیکیورٹی کے لیے، کہ کوئی بھی شخص آتا نا اس درخت سے کھانے کے لیے، آدم علیہ السلام کے علاوہ جو جنت میں، جو آسمان میں جو لوگ رہتے تھے، وہ فرشتے ان کو دور کرتے تھے. تو آدم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ بھئی یہاں پہ فرشتے آتے ہیں، جو جانور آتے ہیں، جو بھی زندہ جان ہے، درخت سے کھانے کے لیے فرشتے ان کو نکالتے ہیں، کھانے نہیں دیتے. تو وہ خود کبھی قریب نہیں گئے. تو اللہ نے پھر ہوا کو خلق کیا. ہوا علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا ایک دن اور کہا کہ میں آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا بڑا فین ہوں، جو بھی محبت کرتا ہوں آپ سے. یہ درخت جو آپ ان سے کھا لیں، آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی، فلان ہوگا. تو آدم علیہ السلام شیطان کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے کہا تو ملعون ہے، تو اللہ کا دشمن ہے، بھاگ جاؤ. جب اللہ نے منع کیا تو میں کیسے کھا سکتا ہوں، بھاگ جاؤ یہاں سے. تو شیطان مایوس ہوا کہ آدم علیہ السلام نہیں کھائیں گے، تو پھر ہوا کے پاس چلا گیا شیطان. ہوا سے کہا کہ بھئی آپ اس درخت سے کھا لیں، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میں آپ کا نیکی چاہتا ہوں، میں آپ کا بڑا مخلص ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کے شوہر سے بھی پیار کرتا ہوں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ درخت سے کھائیں، آپ کی بڑا فائدہ ہوگا یہ صحت کے لیے اور عمر کے لیے، آپ کی لمبی ہو جائے گی، فلان. تو حوا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے اس درخت سے کھا لوں، اللہ نے جب حرام کیا ہے، یہ تو کھانا ہمارے لیے حرام ہے، ہم کھا نہیں سکتے نا اس درخت سے. تو شیطان نے کہا نہیں، یہ پہلے حرام تھا، اب حلال ہو چکا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اب اللہ نے اس کو حلال کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جا کے دیکھو، فرشتے آپ کو نہیں روکیں گے. آپ جا کے، کیونکہ پہلے حرام تھا نا، کوئی جاتا تھا درخت سے لینے کے لیے، فروٹ لینے لے، وہ فرشتے نہیں دور کرتے تھے. اب آپ جا کے لے لینا، اس سے لے لینا، فرشتے آپ کو دور نہیں کریں گے. تو اب علیہ السلام نے کہا چلیں، ہم اگر اللہ نے حلال کیا اور یہ مفید ہے تو اس میں کیا حرج ہے. تو وہ آئیے اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ اگر یہ حرام ہے واقعاً تو فرشتے تو مجھے روک دیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے،
تو فرشتے روک دیں گے. اگر حلال ہے تو فرشتے نہیں روکیں گے, تو پھر حلال ہے تو کھانا چاہیے نا. تو پھر وہ آئی, انہوں نے ہاتھ جب وہ بڑھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ جو ہیں, یہ دو جو ہیں یہ بڑے عزیز ہیں, آدم اور حوا جو ہے نا میرے پاس, یہ بڑے عظیم مرتبت ہے. آپ ان دوسروں کو تو روک سکتے ہیں, ان کو نہیں روک سکتے. اگر یہ کھانا چاہیں نا تو آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ آدم اور حوا کو درخت سے روک دیں. تو پھر حوا علیہ السلام نے جب ہاتھ آگے بڑھایا, انہوں نے فروٹ اٹھایا تو فرشتوں نے نہیں روکا. تو ان کو اندازہ یہ ہوا کہ یہ کھا لیں تو کوئی مشکل نہیں, تو وہ انہوں نے کھا لیا. پھر انہوں نے آدم سے کہہ دیا کہ بھائی یہ درخت جو ہے یہ میں نے اب پہلے حرام تھا, اب حلال ہو چکا, اب کھا سکتے ہیں. تو کیونکہ فرشتے نہیں روک رہے, تو آدم علیہ السلام نے کہا جب حلال ہے تو ہم میری بیوی نے بھی کھایا تو میں کیوں نہ کہوں, انہوں نے بھی کھایا. تو اس کو دھوکہ ہوا, وہ گناہ سمجھ کے انہوں نے نہیں کھایا ہے, انہوں نے حلال سمجھ کے کھایا. شیطان نے ان کو دھوکہ دیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوا تھا ان سے, یہ ان سے غلطی ہوئی تھی, خطا ہوا. جی شیطان نے ان کو دھوکہ دیا تھا. اچھا ان کو بڑا یعنی ہم اس کو غلطی خطا کہہ سکتے ہیں اس ایسے عمل سے جو یعنی قرآن ان میں کو, بیان ہوئے. اور کیونکہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں پر آسمان میں کتابوں میں حلال اس طرح لکھتے ہیں نا, کتابوں میں ایسی عبارتیں ملتی ہے, تحریر مل جاتی ہے. تو یعنی یہ ہلکے سے ہلکا یہی انبیاء کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ حلال ایسے ہی حرام ہے. تو تھا نہیں نا, ہر چیز وہاں پہ تکلیف نہیں تھی. اللہ کی جانب سے یہ بھی تھا کہ یہ شرعی حرام نہیں تھا کیونکہ آسمان میں تھا. اور انہوں نے یہ جو انہوں نے کیا ہے, یہ ایک ایسا کام تھا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے کر لیا. ان سے شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا, اور وہ شیطان کے دھوکے میں آ کے ان سے یہ فعل سرزد ہوا. جی اچھا ایک دوسری یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا نام گرامی جو ہے نا, وہ قرآن پاک کی چار آیات ہیں قرآن کی جس میں ذکر ہوا ہے. جیسے کہ وما محمد الا رسول, ایک یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو یہ ایک اور ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو, ایک یہ محمد رسول اللہ. یہ چار آیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی جو ہے نا آیا ہے. تو اس میں بس یہ سوال آیا سمجھنے کے, تو اس نے میں نے کہا شیخ صاحب سے جا کے پوچھتے ہیں ہمیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورے قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کے صیغوں میں یعنی گزرے زمانے میں آیا ہے, اور غائب کی ضمیروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے پکارا. جبکہ بظاہر یعنی کہ اشکال یہ ڈالنا چاہ رہا تھا یا کہہ رہا تھا جس نے بھی کہا, کوئی اسی طرح کوئی ملحدین یا جو بھی, تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ. تو میں نے کہا آپ سے جا کے تعلیم لیتے ہیں, تشریح وغیرہ لیتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہے, اس کی نحوی ترکیب کیا ہے یا کیوں ہے. بس بظاہر جو صیغہ ہے وہ ماضی کا ہے, اور جو آپ کو پتہ ہے اس میں ضمیر ہے, جو پروناؤنز ہے وہ تھرڈ پرسن ہے. تو جبکہ وہ یعنی کہ حاضر کا نہیں, یعنی مطلب یہ اس کے بارے آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں دیکھیں, اس میں ماضی کا صیغہ آپ نے جو پہلی آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, یہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی ہے نا, اس کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہے, یہ حاضر کے لیے, ماضی کے لیے نہیں. وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں, یہ ماضی نہیں ہے, یہ حال ہے, صرف رسول ہے. رسول کے علاوہ ان کی اور شانیت نہیں ہے, وہ فرشتہ وغیرہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی انبیاء ہیں, وہ بھی دنیا میں آئے چلے گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائے کیا آپ لوگ مرتد ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, اور جو شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی خسارہ نہیں ہوتا. تو اس میں بالکل ماضی نہیں ہے, یہ بالکل مضارع ہے, حال ہی حال ہے. یہ جو ما کان محمد ابا, یہ اس کے مر رجالکم, جی اور وہ اس کی طرف آتے ہیں, نہیں اس کے طرف آتا ہوں. اچھا اس کو آخر میں جواب دوں گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اچھا, جو لوگ ایمان عمل صالح بجا لاتے ہیں اور اس قرآن پر, اس تمام چیزوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہیں, ان پہ وہ ایمان لاتے ہیں. اچھا, وہ اللہ کی جانب سے حق ہے, ان کے گناہوں کی
کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ کفارہ ادا کرتا ہے اور ان کی حالت کو اللہ صحیح کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیا ہے یہ بھی ماضی ہے نا، مضارع ہے، اس میں کوئی ماضی نہیں۔ اور جو سورہ فتح میں جو آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء، یہ بھی حال ہے، یہ ماضی نہیں۔ اب یہاں جو ایک ہی آیت ہے جو ماضی، بظاہر ماضی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم صلی اللہ علیہ وسلم ولكن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وکان اللہ بکل شیء علیم۔ تو کانا جو ہے نا، کانا بہت سارے دفعہ آتا ہے، اس میں زمان نہیں ہوتا، اس میں ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ ماضی، ظاہر میں یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں حال ہوتا ہے نا۔ یا اسی آیت میں وکان اللہ بکل شیء علیم، قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ صرف بکل شیء سابق میں علیم تھے نا، اللہ ابھی علیم نہیں ہے۔ قرآن میں کتنی آیات ہے وکان اللہ، اگر میں آپ کو کچھ آیتیں پڑھ کے سناؤں قرآن مجید میں، کان اللہ، کہ اس میں اللہ کے لیے ماضی کا صیغہ ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ، کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ اس طرح نہیں، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سابق میں آپ کا ایمان ضائع نہیں کرتا تھا، اب آپ کا ایمان ضائع کرتا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اسی بہت زیادہ ہے۔ کانا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں بعض ایسے نقاط ہوتے ہیں نا کہ وہ اس میں ماضی جو ہے مضارع کا معنی دیتا ہے یا بالعکس ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں یہ بہت زیادہ ہے کہ اس میں یہ بظاہر صیغہ ماضی کا ہے، لیکن اس میں سب جانتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماضی کے لیے ہو، یا گزشتہ کے لیے بھی، حال کے لیے بھی، آئندہ کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ اچھا، یہ ویسے میں دوبارہ ذرا پھر، یعنی میں نے جہاں سے تھوڑی ریسرچ کی تھی تو میں اس لیے میں نے کہا آپ سے کاؤنٹر چیک کروائیں۔ وہ ما کان محمد، یہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلا یہ جیسے ماضی کا صیغہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم لقد خلت، یہ ہے انزل وہ قد خلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے نا، قد خلت جو ہے اچھا پچھلے انبیاء کے لیے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان نے پکارا تھا نا جنگ احد میں کہ پیغمبر شہید ہو گئے، اس نے کہا قتل ہو گئے، تو صحابہ میں بگدڑ مچ گئی تھی، وہ چلے گئے تھے نا، صحابہ اکرام تشریف لے گئے تھے۔ تو ان کی صفائی کیا، ان کی توجیہ یہ ہے کہ صحابہ کو یہ سنائی دی کہ شیطان نے کہا کہ وہ بھاگ گئے۔ اچھا، تو قرآن فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں نا، اللہ کے رسالت کے علاوہ ان کے پاس کوئی عہدہ تو نہیں ہے۔ وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی موت آنی ہی نہیں ہے، وہ کوئی خلود کے لیے دنیا میں تو نہیں آئے۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے انبیاء گزر گئے ہیں۔ کیا مطلب انبیاء گزر گئے؟ یعنی پہلے بھی نبی تھے، نبیوں کی موت ہوتی ہے، اور اگر کسی نبی کی موت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ مرتد ہو جاؤ، آپ دین سے ہاتھ اٹھاؤ کہ نبی قتل ہو گئے تو چلے ہم کفار کو مقابلہ نہیں کرتے نا۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے قد خلت من قبل الرسل، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی انبیاء کو موت آتی ہے، انبیاء پہلے انبیاء گزرے ہیں، سب آئے دنیا سے مر گئے نا، چلے گئے، اللہ نے ان کو قبض ضرور کیا۔ نیکسٹ سوال کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو ایک روایت ہے اپنا، جس میں شاید ہماری سنی کتب میں بھی اور آپ کی بھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا کہ انا والی من نور واحد، یہ حدیث کی کیا کہ ہمارے سنی کتب میں ہے یہ، اور کیا اس کی اتھینٹسٹی ہے؟ یہ وہ میں نے جو پڑھا وہاں تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ دیکھیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو احادیث ہوتی ہیں خود بخود ضعیف بن جاتی ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرانے زمانے میں جو محدثین تھے وہ بڑے متعصب تھے۔ یہ جو اس قسم کے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو احادیث ہیں، ان کے احادیث کو ہر محدث نقل نہیں کرتا تھا۔ ان کو وہ لوگ نقل کرتے تھے جو ان میں کچھ بہادری ہوتی تھی، اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں نا۔ دوسرے جو متعصب ہوتے تھے، ایسے افراد کی وہ کیا کرتے، جرح کرتے تھے۔ یعنی یہ خود اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نقل کرنا یہ خود سبب بنتا تھا کہ کہتے اس کی حدیث کچھ بھی نہیں، وہ آدمی ضعیف ہے، وہ آدمی اس کو آتا نہیں ہے، وہ آدمی جو ہے اس کی حدیث لیس شیء، اس کی حدیث تو کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے تھے ان اشخاص کے لیے
جن کے متعلق ان کے پہ گمان ہوتا تھا کہ کیونکہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، مثلا احمد ابن حنبل یا احمد ابن حنبل سے پہلے سفیان ثوری کے زمانے میں، یعنی سنہ 100 سے لے لیں، 120 140 160 180 سنہ 200 220 کہ کتابیں تو تھی نہیں کسی کے پاس. کتابیں تھیں، علماء کے اپنے نوٹس ہوتے تھے، علماء کے اپنے پرائیویٹ نوٹس ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ جاتے تھے گاؤں جاتے تھے کہ فلان جگہ پہ کوئی عالم حدیث نقل کر رہا ہے، تو وہاں پر جا کر یہ وہ حدیث اپنے مجلس میں آ کے سناتے تھے تو یہ لکھتے تھے. یا یہ ہوتا تھا کہ وہ عالم اپنا جو اس کا اپنا پرائیویٹ جو نوٹس ہیں وہ آپ کو دیتا تھا اپنے شاگرد، وہ پڑھتا تھا سب کے لیے، اور سب لکھتے تھے اس کو. تو اس طرح وہ احادیث نقل ہوتی تھی. تو علماء سفر کرتے تھے نا اس زمانے میں، یہ تھا کہ عالم بننے کے لیے حدیث سیکھتے تھے، تو سفر کرتے تھے، کوئی بغداد جا رہا ہے، کوئی کوفہ جا رہا ہے، کوئی بصرہ جا رہا ہے، کوئی یمن جا رہا ہے، کوئی مدینہ آ رہا ہے، کوئی مکہ جا رہا ہے، کیونکہ احادیث مختلف لوگوں کے پاس مختلف حدیث ہوتے تھے نا، ہر ایک کے پاس ہر حدیث نہیں ہوتی تھی، حدیث کے خزانے مختلف ہوتے تھے، اور ہر شخص حدیث نقل کرتا تھا اپنے مسلک کے مطابق. اگر ایک شخص زیادہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں احادیث نقل کرتا ہے، اور ایک شخص جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا وہ احادیث نقل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. تو محدثین میں جو اکثریت کی تھی، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ جو پالیسی ہوتی ہے نا وہ بہت حد تک تعین کرتی ہے کہ لوگ کون سے احادیث نقل کرتے ہیں، کیونکہ مساجد جتنے تھے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھے نا، خلافت کے ہاتھ میں تھے. کیونکہ کوئی نماز جمعہ اگر پڑھاتا ہے تو وہ خلیفے کے اجازت سے وہ امام جمعہ بنتا ہے، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، خلیفے کے اجازت کے بغیر کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتا. تو اور جو نماز جمعہ پڑھائے گا اس کو وظیفہ بھی ملتا تھا، اور پھر اس عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو علماء ہوتے تھے ان کو شہروں میں قاضی بھی بنایا جاتا تھا نا، جج بناتے تھے. تو یہ ایک طرح سے آمدنی ہوتی تھی. اور پھر اس کے علاوہ بیت المال سے ان کو عطایا ہدایا بادشاہوں کی جانب سے، گورنروں کی جانب سے ملتا تھا. آپ کو سمجھ آ رہی نا بات؟ آپ کو یہ باتیں علماء کو ملتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ علماء خلفاء کو راضی رکھنے کے لیے ہر حدیث نقل نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر ہر حدیث نقل کریں تو لازمی بات ہے وہ سیاست سے جو حدیث نہیں ملتی نا، تو پھر وہ مثلا بنی امیہ کا دور ہے یا بنی عباس کا دور ہے، اگر وہ ایسے حدیث نقل کریں جیسے اہل بیت علیہ السلام کی امامت ثابت ہوتی ہے، تو وہ اس شخص کے لیے اس کو پھر کیا نہیں ملے گا، اس کو امامت نہیں ملے گا نماز جمعہ کا، اس کو قاضی نہیں بنائیں گے شہر کا، عطایا وغیرہ سے اس کو حصے کم ملیں گے یا ملیں گے نہیں. بنی امیہ کے دور میں تو یہ تھا، تو وہ تو لعنت کراتے تھے نا علماء سے کہ لعنت کرو تو چھوڑیں گے، وإلا آپ کو کوڑے لگیں گے، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں. تو علماء عام طور پہ ان حدیث کو نقل کرنے سے گریز کرتے تھے، اور جو لوگ نقل کرتے تھے ان پہ جرح ہوتی تھی. وہ کم لوگ ہوتے تھے، محدود افراد ہوتے تھے، کیونکہ وہ اس موج کے خلاف حرکت کر رہے ہیں، اور وہ اکثر شیعہ بھی ہوتے تھے جو تقیہ کر رہے ہوتے تھے، عالم تھے بڑے بڑے تقیہ کر رہے ہوتے تھے یا حدیث وہ نقل کرتے تھے تو وہ ان کی جرح ہوتی تھی. تو یہ ضعف جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں احادیث کی ضعف کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کے راوی کہتے ہیں یہ غیر معتمد آدمی کو، اس کے راوی کو کسی بھی اس کو چھوڑ، اس کے سلسلے سند میں ایسا راوی آپ کو ملے گا نا کہ اس کے متعلق ایک جرح موجود ہے. ان جرح کا ان جروح کا کیا ہدف کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کہ اس راوی کو جرح کیا گیا ہے اس لیے تعصب ہے، مذہبی تعصب ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ آپ جو حدیث آپ نے کوٹ کیا ہے علیہ السلام من نور واحد، یہ اس میں ہے، یہ ایک حدیث نہیں کہ حدیث ہے، وہ کتاب ہے، کتاب اس میں ہے، وہ تبری کی جو کتاب ہے، وہ یہ ہمارے پاس میں لکھا تھا. نہیں تبرانی نہیں، اور ہے، ایک منٹ. نہیں وہ ایک کتاب ہے، اس کا کیا نام ہے، بہت مشہور کتاب ہے. چلے اس سے فی مناقب العشرہ، ایک منٹ میں کتاب کا نام بتاتا ہوں. مناقب العشرہ میں، عشرہ مبشرہ کے مناقب میں ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا باب ہے، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اس میں یہ کتاب ہے. ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب یہ ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، یہ محمد الحافظ محب ابی جعفر الطبری الشافعی،
متوفہ سنہ 694. اس نے روایت بہت ساری ایسی روایت اس نے نقل کی ہے نا. تو اس کی جو اور بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے تضعیف کی. تو اس تضعیف کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ محدثین کے ان کے پاس قاعدہ ہے کہ اگر تضعیف کا سبب یا جرح کا سبب تعصب ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ ان کا محدثین کے اندر دیکھیں, محدثین کے اندر بھی بڑا, مثلا جو شافعی محدثین تھے وہ احناف کی بہت ہی تضعیف کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ کوئی, یا مثلا مالکی شافعی ایک دوسرے کے ساتھ, اشاعرہ جو ہے معتزلہ کا, اس طرح وہ بہت تضعیف انہوں نے ان کا اپنا یہ قاعدہ ہے کہ یہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے. ہر تضعیف, ہر جرح جو ہے نا وہ اس کو قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی جرح اس وجہ سے ہو کہ آپ کسی کو جرح کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو تعصب ہے, اس سے تعصب کی وجہ سے, تو وہ خود اس کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ اللہ تو اس طرح تو سب مجروح ہیں. وہ تو بہت کم ہی لوگ بچتے ہیں احادیث میں, روایت میں, جو مجروح ہی نہیں ہے. آپ کا وقت بچاتے ہیں, تھوڑا سا مختصر جواب دے دیجیے گا. یہ اچھا, اس میں جو لفظ نور واحد, یہ نور جو ہے, نور سے مراد کیا ہے؟ اور یہ کیا نور تو ہم غیر مرئی چیز ہے, تو یہ کیا اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا نا, یہ اہل بیت علیہ السلام کو جو خلق کیا ہے, اعلیٰ علیین سے خلق فرمایا, تو وہ جو مادہ خلق کیا جس سے ان کا روح ہے. جسم تو اللہ تعالیٰ نے جو خلق فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ مادے سے خلق کیا. جو ان کا روح جو خلق کیا وہ ایسے مادے سے خلق کیا جو بہت ہی شریف ہے. اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے. احادیث میں اس سے تعبیر کی گئی ہے کہ نور ہے. اب یہ کون سی چیز ہے؟ کیونکہ ہم روح کو کبھی دیکھتے نہیں ہیں نا. نور من نور اللہ, نور من نور اللہ. جی اللہ تعالی, یہ شرافت کے لیے اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کوئی لائٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کوئی جسم. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ لائٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اعلان کا قرآن کہتا ہے لائٹ ہے, نور ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہے, ہدایت دینے والا ہے. جس کو زمین آسمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ان کو خلق کیا. اس طرح نہیں کہ اللہ کا ذات جو ہے وہ کوئی نور اس سے کٹ کے الگ ہو کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا, اس طرح نہیں ہے. وہ یہ تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ کا اس طرح وجود ہے ہی نہیں کہ اس سے کوئی کچھ کھٹ سکے. لیکن بعض چیزیں کائنات میں ایسے ہیں کہ ان کی بڑی شرافت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے اپنے روح میں سے آدم علیہ السلام میں نے پھونکا ہے. اللہ نے فرمایا وَطَهِّرَ بَيْتِي, خانہ کعبہ میرا گھر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں نہ رہتا ہے, نہ اس کو وہاں پہ بیڈ روم کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ تو ہے نہیں. کس لیے بولا یہ میرا بیت ہے؟ شرافت کے لیے. یہ اتنا شریف ہے کہ اس کو خاص نسبت ہے اللہ سے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آدم علیہ السلام کے متعلق جو روح اللہ نے آدم میں پھونکی ہے نا, وہ بہت ہی شریف روح ہے. وہ کوئی معمولی روح نہیں ہے, شیطانی روح یا معمولی کسی جانور, دوسرے جانوروں میں جو ارواح ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اللہ نے شرافت بیان کرنے کے لیے, اس کا منزلہ و مرتبہ بیان کرنے کے لیے اس کی بڑی عزت ہے, بہت قدر ہے اس روح کی اللہ کے نزدیک. تو اللہ نے کہا کہ یہ میری روح میں نے اس میں پھونکی ہے. اسی طرح اللہ کا جو نور اہل بیت علیہ السلام کو نے اپنے اللہ کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. وہ بعض غالی آ جاتے ہیں نشیوں میں, اللہ نے اپنے, وہ پھر کہتے ہیں اللہ میں اور اہل بیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ خود بھی نور ہے. اللہ خود بھی نور, اللہ نور السماوات والارض. اللہ نے اپنے نور سے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا, تو اللہ کا نور اس کو اپنی ذات سے تو کبھی الگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. پھر وہ آگے چلا کے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ ہی بنا لیتے ہیں, اس کو لگا کے نا. تو یہ غلط فائدے اٹھانا ہے, احادیث کو نہ سمجھنے کے لائق. اہل بیت علیہ السلام کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ ہیں, یا اللہ کے ہم ذات ہیں, یا اللہ کا ذات ہماری ذات. یہ تو سب کفر ہے, یہ تو سب سراسر کفر ہے, سراسر شرک باللہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر نور ہے تو یہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے جو نور ہم دیکھتے ہیں, لائٹ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دیتا ہے, یعنی اس کا معنی یہ جو جس نور سے اللہ نے بلایا نا, جس نور سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ارواح مقدسہ کو خلق کیا, وہ نہایت ہی باعظمت ہے, نہایت ہی شریف ہے. وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے, ہم اپنی روح کو نہیں جانتے بھائی. ہماری جو اپنی روح ہے نا, ہماری اپنی جو نفس ہے, ہم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے, وہ کیسا ہے. مریں گے شاید ہمیں پتہ چلے نا, دنیا میں تو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے. صرف اتنا ہے کہ حق ہے, موجود ہے, کوئی چیز ہے, ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نور انور ہے, نور اطہر ہے, اللہ تعالیٰ نے جس مادے سے اس کو خلق فرمایا وہ بہت ہی عظیم ہے, بہت ہی شریف ہے, بہت ہی اعلیٰ, ہمارے بیان کرنے سے, ہمارے سمجھ سے باہر ہے, ٹھیک ہے نا. اس حدیث کا مطلب ہمیں یہی سمجھ آتا ہے. جی سر.
سبحان اللہ سبحان جی اللہ. صاحب. یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی انٹرنیشنل نمبر کے حساب سے 7000 یعنی 7078 17 7078 7178 7100 78. میں ویسے بتاؤں گا آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ پوری وہ جو نہر کا دن ہے نا، یہ شہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا خطبہ ہے، اسی میں ابو بکرہ سے یہ روایت ہے. حضرت ابو بکرہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں آپ کے ارشاد مبارک کا یہ ہے، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ بعض کی گردنیں مارنے لگے. پھر جب وہ دن آیا جب عبداللہ عمر بن حضرمی کو جاریہ بن قدامہ نے ایک مکان میں ساتھیوں سمیت جلا دیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے سے سختی سے منع فرمایا اسلام کے بعد. تو یہاں سے وہ جو ان کا جلانا نا، یہ یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ تان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس حدیث کو لے کر. ہمارے ہاں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے نا کہ امام علی علیہ السلام نے کسی کو جلایا. امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کو، جنہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی رازق ہیں، ان لوگوں کو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کیا تھا؟ جلایا نہیں تھا، ان کو توبہ کی ترغیب دیا. پہلے حکم دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یہ کفر ہے، یہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو یہ تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، آپ اللہ، آپ ہی اللہ. تو پھر مولا امام علی علیہ السلام نے کھڑا کھولا تھا ان کے لیے. کھڑا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں زمین میں جو ڈچ ہوتا ہے، وہ 2 کوڑے کھدوائے تھے. ایک میں آگ تھی، دوسرے میں ان لوگوں کو رکھا تھا. بیچ میں ایک ٹنل تھا، بیچ میں ایک سوراخ تھا، تاکہ جہاں پہ آگ لگی ہے وہاں کا دھواں ادھر چلے جائے، دوسرے میں چلے جائے. ٹھیک ہے نا، دوسرے کڈے میں چلا جائے. اور پھر یہ شاید حکمت یہی تھی کہ ان کو اگر سر قلم کر دیں تو ان کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا، لیکن اگر ان کو ہم ایسے دم اٹھا دیں نا دھوئیں سے، شاید یہ توبہ کر لیں، ان کی جان بچ جائے. تو ان کو وہاں پہ رکھا تھا تاکہ دھوئیں سے یہ آہستہ آہستہ مر جائیں. تو یہ انہوں نے اس کے باوجود توبہ نہیں کیا نا، توبہ نہیں کیا، تو پھر ان کا دم گھٹ گیا تھا، دھوئیں کی وجہ سے مر گئے تھے یہ لوگ. تو جلایا نہیں تھا، ہمارے جو حدیثیں جلایا نہیں تھا، ہمارے ہاں جو ہیں کیا ہے، دم گھٹایا تھا ان کا دھوئیں کے ساتھ. اور وہ بھی کون تھے؟ وہ وہی تھے جو مرتد تھے، کہتے تھے کہ آپ اللہ ہیں، آپ خالق کیا جواب ہے جی. جاریہ بن قدامہ کا جو وہ ہمارے پاس حدیث ہی نہیں ہے نا، ہمارے پاس ہمارے پاس یہ حدیث ہی نہیں. دیکھیں آپ کے کتب میں امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق ایسے چیزیں منقول ہیں نا، جو ان سے ان کا تان بنتا ہے، جن سے ان کا تان بنتا ہے. وہ بنی امیہ کی حدیث ہوگی، ہمارا کیا اس سے کیا تعلق ہے؟ آخری ہے یہ بس. اس کے بعد آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، وقت دیا، اور بہت قیمتی اپنی تشریح وغیرہ فرمائی میرے لیے اور ناظرین کے لیے. امالی صغریٰ میں یہ جو عامر بن واصلہ کی حدیث ہے، جس میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر عثمان کی یعنی پیروی کیا کرو، یہ آپ کے ذہن میں آئی ہے حدیث؟ اور یہ امالی صغریٰ جو ہے، یہ اس کتاب کی کیا اتھینٹسٹی ہے آپ کے نزدیک؟ امالی صغریٰ وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے نا، وہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، شیعوں کی کتاب نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی کتاب ہوگی. نہیں، امالی صغریٰ میں نے نہیں سنا. کس کی کتاب ہے؟ مؤلف کون ہے؟ پتہ نہیں، شاید میں لفظ شاید غلط کہہ رہا ہوں. چلے پھر کسی دن امالی مفید ہوگی، امالی صدوق ہے، امالی مفید ہے، امالی توسی ہے، امالی صغریٰ میں نے آج تک نہیں سنا. اس میں یہ عامر بن واصلہ کی کس کتاب میں یہ ہے آپ کے، جس میں آپ نے حضرت ابو بکر عمر کی پیروی اپنے فرمایا آپ نے؟ نہیں، ہمارے پاس تو اس طرح کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. میں نے اس طرح شیعہ کتب میں اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے، میں نے آج تک نہیں سنا. اچھا جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ آپ کو بہت سلامتی، اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی.